بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. میرے بھائیو، دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن ہم ترقی سمجھتے ہیں دین میں ترقی کو، دنیا میں ترقی کو ترقی نہیں سمجھتے. جو آدمی اپنے مالک کی عظمت کو نہ پہچان سکا، رب العالمین کی حاکمیت کو اور اس کی بڑائی کو، اس کے دبدبے کو نہ جان سکا اور دنیا میں وقت گزار رہا ہے صرف دنیا کا ہو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انسانوں میں بھی شمار نہیں کیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے: انہم الا کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بلند کرنے کے لیے، دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے کچھ اعمال کا حکم دیا ہے عقیدے کے بعد، شہادتین کے بعد. ان اعمال میں سب سے بڑا اور عظمت والا عمل نماز. نماز کی عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے. 80 مقامات سے زیادہ اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ بار بار سنتے رہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں. نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دو ٹوک کہہ دیا جائے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے وہ چیدہ بندے ہیں. کہیں پر زکوٰۃ کے ساتھ بیان فرمایا، کہیں پر صبر کے ساتھ بیان فرمایا، اور مختلف آیات میں بار بار تذکرہ فرمایا ہے. مطلوب شریعت کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ 5 نمازوں کا اہتمام فرمائیں. اس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، بار بار آپ بیان سنتے رہتے ہیں. سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ سارا عمل اور سارا حکم اللہ نے زمین پر دیا ہے، لیکن 5 نمازیں کہاں دی ہیں؟ توجہ کیجئے، اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب کو بطور تحفہ دیا ہے. اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری عظمت یاد رکھیے، اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں اور یہ محبت میں دی ہیں کہ بندہ اس کو ادا کرے گا، ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے. لیکن ہماری کمزوری کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 45 کو ختم کر دیا، اور جو 5 دیا، اور یہ 5 50 کے برابر ہے. یہ 5، یہ میں نہیں کہتا کہ 5 پڑھ کر 50 کا ثواب ملے گا، یہ میں نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں 5 پڑھ کر 50 نماز آپ حاصل کر رہے ہیں. آپ جتنا ثواب 50 نمازوں کا ہوگا، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، ضرب کر دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا نوازنے کو تیار ہے. نماز کی فضیلت و عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، ہر طرح کے انسانوں پر اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. یہاں تک کہ کفار سے بھی نماز کا مطالبہ ہے. کس سے؟ کفار سے بھی نماز کا مطالبہ ہے. جی، اللہ نے فرمایا: ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ جو کہ آگے آ رہا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے. اور قیامت کو جھٹلانا کس کا کام ہے؟ کفار و مشرکین کا کام ہے. وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. اب پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب جب کفار سے نماز کا مطالبہ ہے تو اہل ایمان سے بدرجہ اولا مطالبہ ہے. اور یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو کسی بھی حال میں معاف کیا؟ بتائیے. صحت مند ہیں، بیمار ہیں، حالت امن میں ہیں، حالت لڑائی میں ہیں، ہر وقت اللہ نے مطلوب کیا. اب آپ دیکھ نہ لیجیے کتنا اچھا موقع تھا نماز کو معاف کر دینے کا. کفار و مشرکین سے لڑائی چل رہی ہے، اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. نماز کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے سمجھاتے ہوئے فرمایا ہے، چونکہ بات مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ جی،
اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے گا، بتائیے میل کچیل کا کوئی شائبہ باقی رہے گا؟ کتنی اچھی مثال ہے سمجھانے کے لیے محبت کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کہ یہ 5 نمازوں کی مثال یہی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی عظمت کو بتانے کے لیے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ کس چیز کا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کی نماز درست نکلی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 وقت نماز پڑھے، 3 وقت نماز پڑھے، 5 نمازوں کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکلے گی، سارے اعمال انشاءاللہ، گویا کہ نماز ایک تھرمامیٹر ہے، نماز درست ہے تو انشاءاللہ سارے اعمال آپ کے درست نکلیں گے، اور اگر نماز میں کمی پیدا ہوئی تو یاد رکھ لیجئے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ہے۔ یہ نور کا مطلب کیا ہے؟ یہ نور سب سے پہلے دل میں ہے، دل آپ کا منور ہوگا، اس کی روشنی جسمانی اعضاء پر پڑے گی، انشاءاللہ آپ برائیوں سے دور جائیں گے، کیونکہ نماز نے سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آج نمازیوں کی کثرت ہے، برائیوں کی بھی کثرت، جیسے نماز کا اہتمام کر رہا ہے ویسے برائی کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب جاندار نماز باقی نہیں ہے، بے جان نماز باقی ہے آج کل۔ اور اس طریقے سے آپ یاد رکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی قبر میں نماز کے ذریعے روشنی پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، جیسے دنیا میں آپ کے لیے نور ہے ویسے قبر میں آپ کے لیے نور ہے، اور قبر سے نکلنے کے بعد جو مرحلہ ہوگا پل صراط کا اور دیگر مراحل پیش آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے لیے روشنی پیدا کر دے گا۔ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، جی معاملے کی بنیاد اسلام ہے، معاملے کی بنیاد اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور جو درمیانی ستون ہے جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا۔ تو نماز کے فضائل پر بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں۔ مسلمان اگر ایک بات کو سمجھ لے، ایک آیت کو سمجھ لے اور وہ ہوش مند ہے، عقل مند ہے، تو اللہ کا ایک فرمان اس کے لیے کافی ہے۔ چیز آئے کہ میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے نماز کو بیان فرمایا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے نماز کو بیان فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا توجہ کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری محبت کے لیے۔ یہ وہ نماز ہے، اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ صرف منہ سے نہ کہیے، پریکٹیکلی ثابت کیجیے اس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا بلال سے کیا فرماتے تھے؟ بلال ارحنا بہا، نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچا، نماز کے ذریعے۔ آج ہماری ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز چھوڑنے میں۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق ختم کرتے ہیں نماز چھوڑ کر کے ہم۔ بھلا بتائیے، جب آپ نے اللہ سے تعلق ختم کر لیا ہے تو کون ذات ہے جو آپ کی مدد کرے گی؟ نہیں، کون ہے جو مدد کرے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دنیاوی کام، اس سے روزی آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ راضی ہوگا، آپ کو روزی میں برکت دے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، آپ انشاءاللہ ترقی کی راہ پر رہیں گے۔ اپنے نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ اس طرح زکریا کا تذکرہ ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں نماز کا ایک خاص مقام ہے، اور جن لوگوں نے استقامت اختیار کی نماز پر، یاد رکھیے ہمیشہ جب وہ دنیا سے نکلیں گے، اللہ اکبر، قبر میں نمازی کی شان آپ کو معلوم ہے، جب نکیرین آئیں گے، منکر اور نکیر، حدیث معروف ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں، جب نکیرین آئیں گے سبحان اللہ، ان کو اٹھایا جائے گا، جیسے ہی اٹھیں گے ان کو ایسا احساس ہوگا کہ شاید سورج غروب ہونے جا رہا ہے، ہماری نماز عصر باقی ہے، نماز عصر باقی ہے۔ کہیں گے فرشتوں ذرا رک جاؤ جی، رک جاؤ، ذرا پہلے نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ یعنی محبت دیکھیے نماز سے، جنہوں نے اللہ کے گھر سے محبت کی، اللہ کی عبادت اور نماز سے محبت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اثر قبر میں بھی دکھا رہا ہے۔
حالانکہ وہاں کوئی نماز نہیں ہے، لیکن محبت کی دلیل دیکھیے نماز سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر بھی اس کی محبت کو برقرار رکھے ہوا ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں تو آئیے ذرا سا ایک دو حدیثیں اور پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہوئی، کیا فرمایا تھا خندق کے موقع پر؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہ ان کفار و مشرکین کو ہلاک کرے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا، ان کی قبر کو، ان کے گھر کو اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ کیا فرمایا تھا؟ ایک نماز عصر فوت ہوئی، ایک نماز، 50 کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود مشرکین کے لیے بد دعا کر گیا۔ ہاں، کیا نماز کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ فجر کی نماز آپ سے مس ہو گئی، سوئے رہ گئے، لڑائی سے آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، بلال سے کہا بلال ڈیوٹی سنبھال لینا، اٹھا دینا ہم لوگوں کو۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ سب لوگ سو گئے، تھکے مادے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ بند ہو گئی۔ جب آنکھ بند ہوئی تو آنکھ کب کھلی؟ جب سورج بلند ہو چکا تھا، بخاری کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چلو چلو اس وادی میں شیطان ہے، چلو یہاں سے۔ بتائیے ایک نماز فجر مس ہوئی اور آپ نے فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ تو جو آدمی روزانہ چھوڑ رہا ہو، 2 دن 3 دن لگاتار چھوڑتا ہو، کیا اس کے دل پر شیطان کا حملہ نہیں ہو گیا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ گیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ اور اسی لیے سورہ حشر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو بھلا رہے ہو؟ عبادتوں کو چھوڑ کر فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اپنے آپ کو بھلا رہے ہو، اور جو اپنے آپ کو بھلا دے گا اللہ کی حفاظت سے باہر ہو گیا۔ اس طرح کے دلائل پر اگر آپ نظر رکھیے تو آپ یاد رکھیے 2 ٹوک جملے کے اندر آپ کے کمانے، کھانے، بیوی، بچے، گھر، جائیداد، تجارت، وزارت، حکومت، سب سے بہتر ہے کہ آپ نماز قائم کیجیے۔ نماز کا اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ دلائل بہت ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خاص طور پہ میں 1 سے 2 منٹ آپ کا لوں گا کہ لوگ نماز فجر کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور جو لوگ بھی نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، توجہ کیجئے، 10 مصیبتیں اپنے سر پر لیتے ہیں۔ میں صرف 10 کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی 10 خطرناکی کو وہ اپنے سر پر مول لے رہے ہیں۔ ان میں سے صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی خطرناکی یہ ہے کہ جو آدمی رات کو تاخیر سے سونے کی بنا پر یا کسی بنا پر بھی اگر سوا رہ جاتا ہے، بھلا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر بات سچی ہے، کیا فرمایا؟ صادق المصدوق کہا جاتا ہے ان کو۔ فرمایا ایسا آدمی جو رات بھر سوتا رہا، صبح اس نے کی اور نماز فجر سے سوتا رہا، شیطان نے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا۔ شیطان نے، حدیث ہے کہ نہیں بخاری کے اندر، شیطان نے دونوں کانوں میں، یا آپ کو احساس نہیں ہوگا شیطان کیسے پیشاب کر رہا ہے، نماز سے غافل کر دیا۔ یہی بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں گئے۔ ہاں، اب آپ بتائیے کہ روزانہ شیطان کتنے لوگوں کے کانوں میں پیشاب کرتا ہوگا؟ نہیں، یہ وعید کی بات ہے کہ نہیں بات؟ دوسری بات لے لیجئے، جو آدمی نماز فجر با جماعت ادا نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی نہایت سست ہے، کسلان ہے، اور خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث ہو چکا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب آدمی رات کو سوتا ہے، شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اس کی گدی پر پیچھے والے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور کیا کہتا ہے شیطان؟ بار بار کہتا ہے سو سو، رات لمبی ہے۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے فجر سے پہلے، اور اٹھنے کے بعد جب اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ایسی باتوں کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ سن کر کے حیران رہیں گے کہ ایسا بھی کرتا ہے شیطان۔ بتائیے اگر وہ نہ بتاتے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ سب نہیں معلوم ہوتا۔ جب آدمی اٹھ گیا، اللہ کا ذکر کیا، ایک گرہ کھل گئی، جب وضو کیا دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور جب اس نے نماز ادا کر لی تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ وہ آدمی نشیط ہو گیا، چست ہو گیا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث ہے، وہ کسلان ہے، وہ سست ہے۔ آپ دیکھ نہ لیجئے، آپ پریکٹیکلی دنیا میں آ جائیے
ایک آدمی صبح جو فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے جماعت کے ساتھ، اس کو کھڑا کیجئے، ایک آدمی جو اس کے بعد نماز کا اہتمام نہیں کیا اس کو کھڑا کیجئے، دونوں کے چہروں کو آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے کس کا چہرہ پر رونق ہوگا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہر عبادت کی علامت ہوتی ہے چہرے کے اوپر، جب دل میں وہ چیز موجود ہو تو چہرے پر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے والا ہو، ایک آدمی سچا ہو، دونوں کے سامنے کو لا کر رکھیے، سچے آدمی کا رعب ہوگا اس کے چہرے کے اوپر، کیوں؟ ہر عبادت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے۔ دوسری خرابی، تیسری خرابی لیجئے، جو لوگ نماز فجر ضائع کرتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق میں شامل کر دیا ہے۔ کس میں شامل کیا ہے؟ شامل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین الفجر والعشاء، منافقوں پر، کس پر؟ مسلمانوں پر؟ کس پر؟ منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل نماز، بوجھل نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر۔ عشاء تو دوسرے ناحیے سے ہے، چونکہ وہ لوگ دکھایا کرتے تھے، اس لیے اندھیرے میں کون جائے گا دکھانے کے لیے، لیکن فجر ہر زمانے کے لوگوں پر بھاری ہے، جن کا تعلق ایمان سے کم۔ جی ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو، محبت میں ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ توجہ کیجیے ذرا سا ادھر۔ جو آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، دیکھیے نا، بیوی بچوں کے لیے ہم دین کی باتوں کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اب آپ بتائیے بیوی بچوں سے اتنی محبت ہے تو اللہ سے آدمی سچی محبت کرے، کیا ان بیوی بچوں سے محبت میں آدمی کمی پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ سے محبت میں کمی کیوں پیدا کر رہا ہے؟ جبکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، ہمارا اور آپ کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، رازق ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے۔ وہ سچی محبت جن لوگوں نے کی وہ تو تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ تو آخری بارڈر ہے کہ کم سے کم نماز کا اہتمام کیجیے جماعت کے ساتھ، آخری بارڈر ہے یہ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر، اور یاد رکھیے آج کے اکثر مسلمان اس چیز میں کوتاہی کے شکار ہیں، اور اسی لیے ان خاندانی مسلمانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اسلام کو۔ جب تک وہ بیدار نہ ہوں، جب تک انقلاب نہ پیدا کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ دیکھیں عربوں میں تو ہے مسلمان، کسی کام کے لائق ہیں؟ کسی کام کے لائق ہیں؟ نہیں ہے۔ لیکن جب بیدار ہوں گے، اب احساس کریں گے کہ دیکھیے واقعی ہم نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ جو بھی آدمی نماز فجر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے نماز صبح ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں، وہ اللہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز صبح ادا نہیں کی وقت پر، وہ اللہ کی حفاظت سے پورے دن باہر رہے گا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نماز فجر پڑھ کے نہیں آئے اور آپ اپنے کام پہ گئے، کسی گاڑی سے سوار، ممکن ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے، ممکن ہے جنات کا حملہ ہو، شیاطین کا حملہ ہو، چونکہ آپ اللہ کی حفاظت سے باہر ہیں آج۔ یہ چوتھی چیز ہوئی۔ پانچویں چیز لے لیجئے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے گواہ نہیں بنتے ہیں، برخلاف گواہی دیتے ہیں، اپوزیشن میں گواہی دیتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ آپ کو تو پتہ ہے 2 وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں وہ کب جاتے ہیں؟ بولیے، عصر میں جاتے ہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کہ جو فرشتے صبح آئے، فجر کے وقت آئے، ان کی پہلی رائٹنگ کیا ہوگی؟ پہلی لکھائی، یہ آدمی سو رہا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، جو جا رہا ہے اس کی آخری لکھائی کیا ہوگی وہاں پر؟ یہ سو رہا ہے۔ بتائیے، آنے والے کی پہلی لکھائی کہ بندہ سو رہا ہے، جانے والا جو لاسٹ لکھ کر کے جا رہا ہے وہ کیا لکھ کے جا رہا ہے؟ بندہ سو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرمائے گا؟ فرشتے برخلاف گواہی دے رہے ہیں، اپوزیشن میں گواہی دے رہے ہیں، آپ کے مخالفت میں گواہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ پانچویں بات۔ چھٹی بات سنیے جو بہت خطرناک ہے۔ ایسے لوگ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جب دنیا سے گزریں گے
ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرز کا ہوگا جس طرح کا معاملہ انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کیا کیا ہے؟ دنیا میں کیا کیا؟ فجر کے وقت میں تکیہ پر سر رکھ کے سو رہے تھے، یہی کیا نا انہوں نے، اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، ظاہر سی بات ہے وہ سو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم برزخ میں اس کے لیے کیا سزا رکھی ہے، سن لیجیے ذرا کان کھول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دو فرشتے آئے بخاری کے اندر، آپ کو اٹھا کر لے گئے، آواز پہنچ رہی پیچھے تک، اٹھا کر لے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، جو کھڑا ہے پتھر سے اس کے سر کو مار رہا ہے، اس کے سر کو مار رہا ہے، اور جب سر جو ہے زخمی ہو جا رہا ہے، نکل جا رہا ہے سر اس کے جسم سے، پھر سر آٹومیٹک جا کر کے جڑ رہا ہے، وہ آدمی پھر پٹائی کر رہا ہے، پھر سر الگ ہو جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، وہ پٹائی کر رہا ہے، سر الگ ہو رہا ہے، پھر آٹومیٹک اللہ کے حکم سے سر جڑ رہا ہے، پھر اس کی پٹائی چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، توجہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا بھائیو یہ کون لوگ ہیں جن کی ایسی پٹائی چل رہی ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن لیتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور فرض نماز سے غفلت کر کے سویا کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے جس کے نتیجے میں ان کی ایسی پٹائی چل رہی ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ساتویں چیز لے لیجئے کہ جو لوگ نماز فجر سے غفلت برتتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، پل صراط پر ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، رات کو یا رات کے اندھیرے میں جو لوگ چلا کرتے ہیں مسجدوں کی طرف، قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور قیامت کے دن پل صراط سے زیادہ معاملہ خطرناک کوئی اور مرحلے میں نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، امتی امتی کر رہے ہوں گے، اور یہ امتی کا حال کیا ہے کہ نبی کے راستے کو چھوڑ کر دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ آٹھویں چیز کیا ہے کہ جو لوگ بھی نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے دیدار سے، کان کھول کر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، کہ بچوں کے کھیل کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ نے 14ویں رات کی چاند کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح آج چاند کو دیکھ رہے ہو، جس طرح چاند بالکل کلیئر ہے، دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تم لوگ جنت میں کس کو دیکھو گے؟ اپنے رب کو دیکھو گے۔ رب کا دیدار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، قرآن کے اندر بھی آیتیں ہیں اور احادیث طیبہ میں درجنوں روایتیں ہیں، اور تم لوگ اس کے دیکھنے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کر رہے ہو، ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے پاس طاقت ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز ادا کرنا، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز فجر اور نماز عصر کا اللہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے۔ جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کریں گے، گویا کہ اللہ کی رؤیت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آئیے، نویں چیز کیا ہے کہ جو لوگ بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ فجر ہو یا کوئی اور بھی نماز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مشہور صورت جو سب کو یاد ہے تقریباً، ارأیت الذی یکذب بالدین، آگے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین۔ فویل ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، ایسے نمازی جو نمازوں میں لاپرواہی برتتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا۔ جہنم کی ایک خاص وادی ہے، اور اسی بات کو اللہ نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمایا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بہت سارے نااہل پیدا ہو جائیں گے
جو نمازوں کو ضائع کریں گے، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے، اللہ ان کو غی میں ڈالے گا۔ غی کیا ہے؟ اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے، دوسرے جہنم کے حصے اس سے پناہ مانگتے ہیں، دوسرے جہنم کے حصے اس حصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیجئے، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کفار کے لیڈران کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ کتنا برا انجام ہے ایسے لوگوں کا، یا تو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں لاپرواہی برتا کرتے ہیں۔ اور آخری چیز یاد رکھیے، اللہ کی مغفرت سے وہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والے ہیں، مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں، بالخصوص نماز فجر میں اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کر بات چیت کرتے ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے، بھلا بتائیے اللہ کس کے گناہ کو معاف کرے گا، سونے والے کے یا اٹھنے والے کے؟ اور پھر یہاں تک کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوزون گیس کو چھوڑا ہوا ہے، فضا میں سب سے زیادہ اوزون گیس پائے جاتے ہیں صبح کے وقت میں۔ جو لوگ بھی اٹھ کر کے ماشاءاللہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے سانسوں کے ذریعے اس گیس کو جسم میں داخل کرتے ہیں، جس سے ان کے جسم کی ہڈی اور پٹھے وغیرہ مضبوط ہوتے ہیں۔ بھلا بتائیے اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی ہے؟ کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہ تو آپ کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج کے یہودیوں کو صرف اس بات سے خطرہ ہے کہ جس روز لوگ جمعہ کی طرح سے فجر میں آئیں گے، ہم نے اس کو خود انٹرنیٹ میں پڑھا ہے کہ مسلمان جب جمعہ میں جاتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں، اگر یہی کثیر تعداد فجر میں ہو جائے گی، اس دن ہم لوگوں کی تباہی ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو تباہ کریں، ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ مضبوط رہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیند کی قربانی پیش نہیں کر سکتا ہے، وہ جان اور مال کی کیا قربانی پیش کرے گا؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے ان چیزوں پر ہوشیار رہے۔ اگر آپ سلف صالحین کی طرف پلٹیں گے تو جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑتے رہتے ہیں، پورے صحابہ کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے، ایک صحابی بھی اس کا مخالف نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ لکھی ہے، اس میں تمام صحابہ، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، اب بڑے بڑے صحابہ کا قول نقل کیا ہے کہ سب کے سب لوگ متفق تھے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، انسان اور کفر شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ وقت نکل گیا اور آپ نے ادا نہیں کی، یہ چھوڑنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کی طرف چلیں گے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے۔ بے نمازی کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کو جیل میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کریں اور جیل میں پہلے نماز شروع کریں پھر ان کو باہر کیا جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے، بولیے نا ذرا سا، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے جو اللہ کا نہیں، جانور اس سے بہتر۔ غور کر لیجیے ہماری خلقت کا مقصد کیا باقی رہ گیا۔ لہذا میں زیادہ طول نہیں دوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس چیز کی تعظیم، جس عبادت کی تعظیم اللہ نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، قرآن نے کیا ہے، سنت نے کیا ہے، صحابہ اکرام نے اس کا خاص اہتمام کیا، ائمہ اربعہ نے کیا، ہم مسلمان ہو کر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور صحیح عقیدے والے ہیں اور ہم جو ماشاءاللہ اچھی چیز کو جانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ ان کے پاس کون سا ایمان ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بالخصوص نماز فجر کو کما حق ہو ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔